احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. آمین ثم آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رمضان میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر. سبحان اللہ. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب، بنو یوتھ کی آواز کی جانب، چینل 5 کی جانب اور پلے انٹرٹینمنٹ کی جانب سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور میں ساتھ ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں پوری دنیا سے اور بہت اس کا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہماری خوبصورت آواز سے، تلاوت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا اور انشاءاللہ ہم ٹرانسمیشن میں خوبصورت آواز شامل کریں گے اور اپنے سیگمنٹ انشاءاللہ شامل کریں گے. جی شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے دمک جائے، بنے رونق گلزار. تمامی ناظرین و حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چینل 5 اور پلے ٹی وی کی اسکرین دیکھنے والے ہمارے تمامی ناظرین کو مبارک ہو کہ الحمدللہ ہم ایک دفعہ پھر 16ویں سحری اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ناظرین محترم، جب 16 رمضان مبارک کا ذکر آتا ہے تو یقیناً اسلام کی اس عظیم جنگ کا ذکر ضرور آتا ہے کہ 16 رمضان مبارک کو وہ جنگ شروع ہوئی تھی. جنگ بدر سے میری مراد ہے کہ جب 300 پر مشتمل مسلمانوں کا ایک قافلہ بدر کے کنویں کے مقام پر جمع ہوا 1000 کفار کے مقابلے میں، اور اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا کہ اے اللہ، ہم مسلمان جو جن کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ لڑنے کی کا ساز و سامان ہے، ہم تیرے حضور پیش ہیں. یا اللہ، اگر آج ہم یہ جنگ ہار جاتے ہیں تو آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے وہ عظیم فتح دی مسلمانوں کو کہ 1000 کے قریب فرشتے اس بدر کے مقام پر اتارے گئے اور مسلمانوں کی طرف سے 313 جنگجوؤں نے وہ عظیم فتح حاصل کی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے عظیم لوگ وہ ہیں جو بدر والے ہیں، کہ بدری صحابی کے تمام گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے. ناظرین محترم، وہاں پر بے شمار معجزے ہم نے دیکھے جہاں پر اللہ کے نبی نے نشان لگایا ایک دن پہلے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. اور اگلے دن صحابہ کہتے ہیں کہ جس جگہ اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا اس جگہ سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں تھا اور وہاں پر وہ تمام کفار ہلاک ہوئے. انشاءاللہ آج ہم جنگ بدر پر سیر حاصل گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام سے. بلال، آج ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان موجود ہیں سائٹ پر. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ناظرین ہم. اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا حمزہ نقشبندی. السلام علیکم. اور آپ نے خوبصورت انداز میں ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہمیشہ کی طرح.
اور ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مذہبی اسکالر حافظ محمد ارشد رفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے جنگ بدر کی ایک عظیم فتح کا دن آپ کو مبارک ہو. جی خیر 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 مبارک ماشاءاللہ الحمدللہ. اور بلال ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت نعت خواں شہر کراچی کی خوبصورت آواز موجود ہے اس وقت. شکیلہ پروین صاحبہ موجود ہیں جو نعت خواں بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں اور ٹیم بنو یوتھ کی آواز کا ایک حصہ بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی ہیں میم وبرکاتہ؟ آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب جو کہ آپ سب کی وہ جان ہے اور جب بولتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے بولتے ہیں اور ان کا سیگمنٹ بھی ہے. آج کی بات ہمارے ساتھ ہے طائب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ طائب آج آپ کھیل رہے ہیں پنک کلر میں. میں بھی یہ بولنا تھا، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. چلیں جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ناظرین. آج کی ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ جیسے کہ تیمور بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ آج ہم 16ویں سحری کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا موضوع بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. جی ہمارے ساتھ میڈم موجود ہیں. میڈم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیش کریں اور میں چاہوں گا اگر آپ مائک اگر حافظ صاحب پاس کر دیں. جی یہ لیجیے. جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ماشاء اللہ سے آپ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں، نعت بھی بہت خوبصورت انداز میں پڑھتی ہیں اور بنو یوتھ کی آواز سے بھی آپ کا ایک بہت خاص ریلیشن ہے. تو میں چاہتا ہوں انہی سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہترین. تو بتائیے کہ بنو یوتھ کی آواز سے کیسے ملاقات آپ کی ہوئی اور کیسی جرنی ان کے ساتھ چل رہی ہے؟ یقیناً بچپن سے جو ہے وہ میڈیا سے تعلق ہے، چینل پہ پروگرامز کرنا ہوتا ہے تو یقیناً میڈیا ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے لوگوں سے ریلیشن شپ قائم کرنے کا. بالکل ماشاء اللہ. میرے ساتھ بھی آپ نے، میں پہلی ٹرانسمیشن کی تھی تو اس میں انہوں نے نعت پڑھی. جی بالکل. تو اسی طرح سے جو ہے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. پھر بنو ٹیم اور بنو یوتھ کی آواز سے ملاقات ہوئی اور یقیناً اچھے لوگوں سے تعلقات بحال رہتے ہیں اور نعت کی نسبت سے ساری رحمتیں اور برکتیں. بالکل ڈیفینیٹلی. بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور خوبصورت طریقے سے آپ نعت رسول پڑھیں. ٹرانسمیشن میں آنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو کہ تیمور بھائی نے بتایا تھا. ہم 16ویں سحری کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ اور موضوع بھی جو ہمارا بہت خوبصورت اسی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. جی تیمور بھائی. حافظ صاحب ہم آتے ہیں جنگ بدر کے اوپر. ہم نے بات کی کہ آج 16واں رمضان جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کی جماعت جمع ہوئی تو وہ کیا حالات تھے کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور صحابہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو بدر کے کیا حالات تھے اس وقت؟ کیا ایسی سچویشن بنی کہ مسلمانوں کو یہ جنگ کرنے کی نوبت آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ بدر اسلام کا وہ پہلا معرکہ کہ جہاں پر عرب کی ایک عرب چونکہ پورے صحرا پر ہی جی پورے صحرائی زمین ہے. عرب کی تپتی زمین. جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ زمین پر چلنا محال ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو عرب کی اس زمین پر یہ معرکہ لڑا گیا. بالکل. جس کو اگر میں خود سے بتاؤں تو شاید اچھا نہ بتا سکوں. صحیح. میں سہارا لوں گا آج حفیظ جالندھری کے اشعار کا کہ آپ نے جس انداز سے منظر کشی کی ہے جنگ بدر کی وہ رہتی دنیا تک شاید نہ ہو سکے. صحیح. آپ فرماتے ہیں یہ تشنا لب جماعت صحابہ جب پہنچے وہ 70 اونٹ اور 2 گھوڑوں کے ساتھ. ساز و سامان کی کمی. پہلی جنگ کا تعلق بالکل بے سر و سامانی کا عالم. تو آپ فرماتے ہیں یہ تشنا لب جماعت جب وہاں پر رک گئی آ کر دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے. میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے. میں سمجھا تھا مقدر. وہ صحرا جو ہے اپنی بدگمانی کو بتاتا ہے کہ میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی. میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی. اب صحرا کہتا ہے بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا. لیا ہر آب لا پاسے زبردستی خراج اپنا. اور خبر کیا تھی. پھر کہتے ہیں مجھے کیا خبر تھی. خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا
ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی تو میرے دل کی قدورت خود بخود معدوم ہو جاتی۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ اور آگے کہتا ہے کہ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا اور چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر لیتا، یہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ یہ حضور کو دیدار کرتا رہتا، صحرا کہہ رہا ہے میں حضور کو دیکھتا اور میری تشنگی ختم ہو جاتی اور میں شبنم کے قدرے بھی نہ پیتا، وہ صحرا یہ کہہ رہا ہے، اور میں ان صحابہ کو اور حضور کو پیش کرتا۔ کہتے ہیں یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو کہ اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے غیرت کا کیا معاملہ ہے، ہم انسانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل و قدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا ان کے لیے وضو کے لیے تھوڑا سا، عطا ان کے لیے بحر وضو تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساعت ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ یہ تو صحرا کی دعا تھی۔ حضور علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، حضور نے کیا دعا کی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو اپنا وعدہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں حضور کی دعاؤں کا، کہتے ہیں اللہ جو تیرا وعدہ تھا تو اپنا وعدہ پورا فرما، اور آج جو کامیابی ہے وہ مقدر فرما۔ اور آپ فرماتے ہیں یا الہی اگر یہ چند تیرے نام لیوا اگر یہ ختم ہو گئے مٹ گئے تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اور پھر جنگ میں کیسی نصرت ملی اور کس طرح کی، ہمیں جو راوی لکھتے ہیں کہ 1000 فرشتوں سے اللہ پاک نے اس جنگ میں معاونت فرمائی مسلمانوں کی۔ ایک حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ شاید فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کسی کافر کی طرف بڑھتے تھے کہ اس کے سر کو قلم کریں گے تو دیکھتے تھے کہ یہ سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو کر گرا پڑا ہے۔ فرشتوں نے ایسی معاونت کی کہ جب کسی کی طرف ارادہ کرتے تھے تو پہلے سے اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا ہو جاتا تھا، یوں معاونت کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی فتح، اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ سے ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو کی، جزاک اللہ۔ اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں حمزہ نقشبندی کی طرف، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ جی سبحان اللہ، جزاک اللہ حمزہ، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت انداز میں۔ اور ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور کچھ مہمانوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا۔ تیمور بھائی کون ہیں؟ جی ہماری خوش قسمتی کے کراچی کے سوشل سیکٹر کا ایک بڑا نام کائنات شیخ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ چیئر پرسن ہیں حقوق و لباد آرگنائزیشن کے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میڈم آپ؟ ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ آپ کو رمضان مبارک۔ جزاک اللہ خیر، آپ کو بھی رمضان کریم مبارک۔ بلال بھائی ان سے پہلے اگر آپ بالکل ہم سب سے پہلے ہم ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ مکرم حسین صاحب نے، آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا ان کو، نعت خواہ ہیں ہمارے، انہوں نے جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ مزاج بخیر۔ ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں تیمور میں، ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ جی ہمارے پاس خوشان ثنا خواہ حافظ طیب انصاری صاحب موجود ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ حافظ طیب انصاری صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آج کی بات، اور وہ جو سیگمنٹ لیڈ کرتے ہیں طائب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور الحمدللہ جب بھی بولتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں۔ چھوٹا سا میسیج ان کا ہوتا ہے ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، کہ ہم ان سے کچھ موٹیویشن ملے، اور الحمدللہ بہت اچھا ان کا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں طائب کی جانب، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ٹرانسمیشن میں۔ شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور کیا ہے طائب، سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، آج کی بات کیا ہے؟ تو روز کی طرح ایک شعر سے اسٹارٹ کروں گا جی کہ بسم اللہ۔ رشتہ ایک معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑو گے تو عمر بھر ساتھ چلے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اللہ طائب، کیا کہنا پتہ ہے۔ چل گیا ہوگا، اگر نہیں پتہ چلا تو میں بتا دیتا ہوں رشتہ، کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رشتہ، رشتہ۔ بالکل جی بالکل آپ پہچان گئے تھے، جی۔ تو رشتہ ہے۔ تو ہمارے سراؤنڈنگ میں رشتے تو بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے رشتے ہیں۔ اب جیسے کہ بھائی بہن کا ہو گیا، ماں باپ کا ہو گیا، کزنس کا ہو گیا، بالکل ایسے، ننیال ددیال ہو گیا، ایسے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ لیکن ہماری جو اب جو جنریشن ہے ہماری، تو اس کو لیکن پتہ نہیں ہے کہ جو ہمارے رشتے ہیں اس کو لے کے کیسے چلنا ہے، اور اس کے بالکل صحیح، مطلب عمر بھر ان کے ساتھ بتانا کیسے۔ ہوں، تو اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ رشتہ اس چیز کا نام ہوتا ہے، رشتہ کا نام ہوتا ہے خیال رکھنے کا، جی، نہ کہ استعمال کرنے کا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، تو کیا بات اب ہے۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب میں ہوں اور میرا کوئی کزن ہے، اب میں نے ایک دو دن کے لیے اس سے بہت اچھی بانڈنگ بنوائی، اپنا کوئی کام نکلوایا، اور پھر کسی بھی وجہ سے میں نے اس کے ہمارے بیچ میں خلافات پیدا کیے، صحیح، اور پھر میں نے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ میں نے بولا آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، کیا بات تو وہ اس صورت میں آ جائے گا استعمال کرنے کے۔ اور خیال رکھنے کی ایسا ہے کہ میں نے اگر اس نے میرا کوئی کام کیا تو میں بھی اس کا کوئی کام کروں گا، بالکل، اور ٹرسٹ بلڈ کروں گا، ٹرسٹ لائلٹی۔ تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جو ہمارا کزنس کا ریلیشن شپ ہوگا، بانڈ ہوگا، وہ پورے عمر بھر چلے گا۔ اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں مفہوم بیان کروں گا کہ صلح رحمی کرنے والے کی رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور عمر بھی بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی معاف کریں۔ تو اس میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صلح رحمی کرنی چاہیے۔ اگر کسی بھی وجہ سے اخلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو پہل کرنی چاہیے، آپ جا کے سوری بولیں، کیونکہ سوری بولنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے اور وہ بڑا نہیں ہو جائے گا۔ مطلب معاف کر دینا چاہیے۔ اب اگر میں اس کو سوری بول دوں گا، اگر بھلے میری غلطی نہیں ہوگی، تو میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا، اور اس لیے ہوگا جو ہمارا جو بانڈ ہوگا وہ واپس آ جائے گا، کوئی ہمارے اخلافات پیدا نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اب جیسے کہ حضرت علی کا ایک کال ایڈ کرتا ہوں کہ جو توڑے اس سے جوڑو۔ تو اس میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اگر کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں اس کو جوڑنا چاہیے۔ تو اب بس آخر میں ایک یہ پیغام دوں گا ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ بنو یوتھ کی آواز کے ذریعے، چینل 5 کے ذریعے، پلے HD TV کے ذریعے ایک پیغام دوں گا کہ اب رشتے ہیں تو رشتے کو نا اپنے ہاتھ کی طرح سمجھو۔ اب یہ 5 انگلیاں، اب 5 میں سے اب 5 آپ رشتے لے لیں۔ اگر اب آپ ان کے بیچ میں بانڈ پیدا کریں گے، لائلٹی بلڈ کریں گے، ٹرسٹ بلڈ کریں گے، یہ ایک نہ ایک دن ایسا پنچ بن جائے گا، پاور۔ تو یہ بانڈ ایسا بن جائے گا کہ یہ لائف ٹائم چلے گا، اور یہی ہماری سکسیس کی ہے، اور اس کے بیچ میں پھر کوئی رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے ہی کامیابی ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین میں آپ سے ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ طائب ماشاءاللہ سے یہاں جب بھی بیٹھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب بھی بات کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں، اور اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور یقیناً اس کے پیچھے ان کی بہت محنت ہے، پڑھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ریمائنڈر کرتے ہیں، دین اس کے بعد یہ بیٹھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بس ایک بات کہوں گا کہ میری تو محنت ہے ہی ہے، بس ایک بات کہوں گا کہ جو میرے پیرنٹس ہیں نا ان کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے، اس کی وجہ سے میں آج یہاں پر۔ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہم جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کے پیرنٹس کے لیے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے اور ترقی دے، اور اسی طرح سے ہم آپ کو ہر بڑے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ہم دیکھیں۔ جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کا، انشاءاللہ آپ سے کل کے سیگمنٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنے ہمارے گیسٹ کی جانب جو ہماری کائنات میم ہمارے ساتھ ہیں۔ جی تیمور جی میڈم، سب سے پہلے تو آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت بہترین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی سوشل آرگنائزیشن بھی ہے، حقوق العباد آرگنائزیشن،
پہلے یہ بتائیں کہ یہ سوشل آرگنائزیشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی, کیا ضرورت پڑی ہے ایک سوشل آرگنائزیشن بنانے کی, پھر رمضان کی کچھ ایکٹیویٹیز پہ بھی گفتگو کریں. سر بیسکلی سوشل ورک جو ہے یہ بچپن سے ہے. اچھا ماشاءاللہ, کیا میری بات ہے. فیملی سے ہے اور میں فیملی سے ہی یہ چیز ڈونیشن دیکھتے ہوئے آئی ہوں اپنے پیرنٹس کو. تو پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے الحمدللہ اسکول اتنا اچھا مل گیا, تو پھر وہ ایک فیوچر وہاں سے جو ہے تربیت وہاں سے شروع ہوئی. جی بالکل, وہاں سے یہ چیزیں میری سٹارٹ ہوئی. اور کلاس 5 میں ماشاءاللہ میں نے پورے مطلب کہ سوشل ورک سٹارٹ کیا, جس میں میں بیچ کلیننگ, میں خود 6 سال کی تھی جب سے میں یہ چیز کر رہی ہوں. تو بیچ کلیننگ اور ایریا کلیننگ وغیرہ ہم سب خود ہی کرتے تھے. جی تو پھر اس کے بعد 2014 میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا لیڈرشپ میں, تو وہاں سے ایک لیڈرشپ بلڈ ہوا مجھ میں اور تھوڑا سا میرا کانفیڈنٹ بھی انہینس ہوا. دین اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سوشل ورک تو میں کر رہی ہوں, تو میں نے کمیونٹی سروس اسٹارٹ کر دیا وہاں سے, کیونکہ کلاس 8 کی اسٹوڈنٹ تھی. ہمارے یہ ہے کہ میٹرک کے بعد ہم کچھ کر سکتے ہیں, تو کلاس 8 سے میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کیا اور وہاں سے میں نے یہ کیا کہ لائف اسکل ٹرینر بھی ہوں میں. تو لائف اسکل فری ٹریننگ دینا شروع کری میں, کیونکہ میں انٹرنیشنل بیس پہ لے رہی تھی اور جس اسکول سے میں بلانگ کرتی تھی شاید ہی وہ چیز کسی اور کو نہیں مل رہی تھی. تو میں نے کہا اگر مجھے وہاں سے مل رہی ہے تو میں اس کو آگے دیتی ہوں. ایسا کیا تھا, ایسا کیا DIL ہمارا اسکول ہے ڈیولپمنٹ لٹریسی, یہ US ایمبیسی اسلام آباد کی طرف سے بھی اس کی افیلیٹڈ ہے. تو پڑھائی ہماری بہت VIP ہو رہی تھی, تربیت بہت اچھی تھی, ٹریننگ ہر چیز کی ہمیں دی جا رہی تھی, ٹیچرس ٹریننگ چل رہی تھی. پھر رستے سے بچوں کو اٹھا کے پڑھانا شروع کیا, پھر سنڈے فری انگلش لینگویج کلاسز اسٹارٹ کروا دیا. پھر جو ہماری پاکٹ منی ہوتی تھی اس میں سے ہم اپنا کچھ کام کرتے تھے. کیا بات ہے, بالکل اسٹارٹ آپ کا اپنی پاکٹ منی سے, ویری نائس. یہاں سے یہ چیزیں اسٹارٹ ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے 2019 تک سفر چلتا رہا, میڈیکل میں آ گئی میں 2016 میں ماشاءاللہ. اچھا, پھر یہاں سے کہ روڈ پہ ہم گھومتے تھے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو, تو وہاں پہ فرسٹ ایڈ کے بیگ میں جو ہے سارے انجیکشن اور ساری چیزیں ہم لے کے گھومتے تھے. اللہ دیکھیں کیا سوچ ہے ماشاءاللہ, بالکل. تو وہ چیزیں ہم روڈ پہ وہ چیزیں کیا کرتے تھے. اب گلی محلے میں اگر کوئی بیمار ہے تو پھر فوراً سے کائنات کا نام آتا تھا کہ کائنات کو پہنچنا. آپ کی پوری ٹیم تھی بیسیکلی؟ ہاں, میرے ساتھ میرے فرینڈس بھی تھے. اسٹارٹ کتنے لوگوں سے لیا؟ اسٹارٹ ہم لوگوں نے 4 لوگوں سے لیا. 4 لوگ, اور چاروں آپ کی سیم اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اندر؟ نہیں, اسکول کے اسٹوڈنٹس بھی تھے اور میرے ایکسس کے فرینڈس بھی تھے. اوکے ٹھیک. اور آج کتنی ٹیم ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ آج ماشاءاللہ اگر میں آواز دوں تو کم سے کم 1000 سے 1500 تو آ جائیں گے. میں نے یہ سوال کیا کتنا ٹائم ہو گیا کہ آپ کے 4 سے سٹارٹ لیا, آج 1000 کی تعداد ہے, تو اس میں سفر میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ؟ یہ تو 2012 سے ٹوٹلی جرنی سٹارٹ ہے مکمل طور پہ, یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. حقوق العباد کو 3 سال ہونے کو ہے ماشاءاللہ سے, اور اس 3 سال میں کووڈ کے بعد آپ نے حقوق العباد کو یہ اسٹارٹ کر دیا, باقاعدہ اس کو شروع کیا. اور آج رمضان میں آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں؟ رمضان میں جو ہے ان دنوں میں بہت زیادہ بیمار چل رہی تھی ہارٹ کی وجہ سے, لیکن یہ تھا کہ بہت زیادہ کالز اور ساری چیزیں آ رہی تھی, تو ہاسپٹل سے بیڈ سے میں جو مجھ سے ہو رہا تھا, جیسے راشن ایکٹیویٹی ہے ہماری, روڈ افطار ڈرائیو ہے ماشاءاللہ. 10 فیملیز میں سحری کا ہم لوگوں نے افطار ڈرائیو ہے. جی اچھا, اس پہ انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے افطار ڈرائیو کیا ہے, کیونکہ تھوڑا سا لفظ ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, تو وی ول ٹاک انشاءاللہ. اور ہم ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک بار پھر سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی جانب چلتے ہیں. جی حافظ صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا, قرآن اور حدیث میں جنگ بدر سے متعلق کیا کیا ارشادات آئے ہیں؟ فرشتوں کا نزول ہونا, مسلمانوں کی ایک عظیم فتح, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 صحابی کے ساتھ ایک مطلب کیا زبردست مارکا تھا. قرآن و حدیث اس پہ کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے رب کائنات ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں, بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد فرمائی, تمہاری مدد فرمائی, اور آگے فرمایا کہ حالانکہ تم بے سر و سامان تھے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ. یہاں میں 3 باتیں بتائی گئی, یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی جب بے سر و سامان تھے, اور پھر اس کے بعد یہ ریکوائرمنٹ بھی کی کہ شکر گزار بن جاؤ. تو شکر کا بھی بڑا تعلق ہے اس کے اندر سے. اچھا, اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو باقاعدہ مینشن بھی کر دی, اور بدر کے واقعات بہت مشہور ترین واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے معاونت کی, جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کو بتاتے ہوئے کہ ادبا یہاں پڑا ہوگا، شیبہ یہاں پڑا ہوگا، ان جن مقامات کو مارک کیا، اور اگلے دن جب دیکھا تو راوی لکھتے ہیں کہ حضور نے جس مقام میں کہا تھا کوئی 1 انچ بھی ہٹا ہوا نہیں تھا، اسی انچ پر، اسی جگہ پر وہ وہاں مرا پڑا تھا، واصل بجہنم تھا۔ تو اسی طرح سے ہمیں قرآن حدیث میں جو باتیں ملتی ہیں، اسی طرح سے جب جنگ کا معرکہ ہوا، حضور علیہ السلام نے صف بندی کا حکم دیا، تو صف بندی کا حکم دیتے ہوئے جب صف بندی ہو رہی تھی تو ایک صحابی آگے بڑھے، جیسے آگے بڑھے حضور نے کہا ان کو اپنے جگہ پر جانے کے لیے کہا، جب وہ جگہ پہ گئے تو حضور نے کہا کہ حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے توجہ دلائی اور کہا کہ اس جنگ میں کسی بوڑھے کو، بچے کو اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ جنگ کے آغاز ہی میں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ کے آغاز میں اس کی پالیسیز ڈکلیئر کر دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ صحابہ کرام نے اس کو اس طرح سے لیتے ہوئے بہت ہی اچھے انداز سے۔ اچھا، اسی طرح سے جو جنگ میں قیدی پکڑے گئے تو وہ قیدی کہتے ہیں کہ صحابہ کو حضور نے یہ تلقین کی تھی کہ ان کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ رکھیں۔ تو جنگ میں جو قیدی پکڑے گئے ان کے ساتھ معاملہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ کھجور ہمیں پیش کر دیا کرتے تھے اور خود سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کا انداز، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ایک بار پھر سے بہت خوبصورت انداز میں ناظرین حافظ صاحب نے ہمیں بتائیں باتیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بار پھر سے میں اپنی بہن کائنات کی طرف آتا ہوں اور ان سے دوبارہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کی ہم نے جرنی سنی، الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس ایج میں ماشاءاللہ آپ سب کچھ کرتی ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میسج یہ ہے کہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں آرگنائزیشن، فاؤنڈیشن، این جی اوز کی نیڈ نہیں ہے۔ صحیح، بالکل، کیا ہم بات، کسی کی مدد مسکراہٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے اس وقت جو کنڈیشن پاکستان کی، ہم ڈپریشن میں، ایک چھوٹا سا جو بچہ ہے وہ بھی ڈپریشن میں، ایسے ہی ہے۔ سب سے صرف یہ التجا کروں گی، کیونکہ میرے آرگنائزیشن کا نام حقوق العباد آرگنائزیشن ہے، انسانوں کے حقوق، جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ کو اس پہ ترجیح دینی ہے، تو آپ اپنے اخلاق کے ذریعے بھی لوگوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ اچھا میرا تعلق جو ہے میڈیکل سیکٹر سے بھی ہے، تو میں این آئی سی بی ڈی سے بھی ہوں، تو وہاں پر ہمارے پاس ہارٹ کے پیشنٹ بہت آتے تھے، تو میری اور میری ٹیم کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جو پیشنٹ لیٹا ہوا ہے نا، کیونکہ ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی ہے، ڈپریشن میں آیا، ہارٹ کا ایشو جب ہی ہے جب ڈپریشن میں، تو ہم ان کے ساتھ ایسا ماحول بنا دیتے تھے کہ وہ پیشنٹ اٹیک کے حالت میں ہنس رہا ہوتا تھا۔ تو اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اخلاق ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی چیز ہے ناظرین۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کا اخلاق بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ کیسا؟ ماشاءاللہ گریٹ ہے، بہت زبردست ہے، کیونکہ غلام محی الدین بھائی ہیں بنو یوتھ کی آواز سے، ماشاءاللہ ایک ایسے شخصیت ہے وہ کہ اگر یہاں پر کوئی ہے اور یہاں پر کوئی ہے تو محی الدین بھائی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آزاد رکھے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں۔ جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کا، طائب آپ کا بھی جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کا۔ ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بریک سے پہلے ایک خوبصورت ہمارا گفتگو چل رہا تھا، آج کا جو ہمارا موضوع تھا، اور ایم شور آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ابھی ہمیں بریک کے بعد کچھ ہمارے مہمانوں نے جوائن کیا۔ جی ہمیں ایک اور خوبصورت آواز نے جوائن کیا ہے اس وقت۔ ڈاکٹر سیدہ فاطمہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نعت خواں ہیں، شہر کراچی کا بڑا نام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، مزاج بخیر؟ ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں۔ اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم اب اس مہمان کی جانب جاتے ہیں جو ہماری اس ٹرانسمیشن کی جان ہے، اور بہت خوبصورت ان کی آواز ہے، اور جب تک ٹرانسمیشن میں وہ نہیں ہوتی آپ بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت خوبصورت انداز میں وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتی ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن کا ایک بہت خاص حصہ بھی ہے۔ میں چلتا ہوں سیدہ طیبہ شاہ کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جب آپ لیٹ ہو جاتی ہیں تو سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کا، یہ محبت ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں بیچ میں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ڈاکٹر سیدہ فاطمہ شاہ صاحبہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں
میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے سرور دو جگہ سے دعا ہے میری ہائے چشم تر التجا ہے میری ہائے چشم تر التجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے مدینہ قریب ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ قریب ہے کیوں نہ قریب ہو یہ کہ آقا قریب کا کیوں نہ قریب ہو یہ کہ آقا قریب کا بس کل جو بن گیا ہے بس کل جو بن گیا ہے مدینہ قریب ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ قریب ہے یہ ظرف لاجواب کرم بے مثال ہے یہ ظرف لاجواب کرم بے مثال ہے مجھ جیسا آ گیا ہے مجھ جیسا آ گیا ہے مدینہ قریب ہے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ قریب ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے آمین ثم آمین ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بریک سے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا ہمارا سیٹ بہت جگمگا رہا تھا کیونکہ ہمارا سیگمنٹ کا آغاز ہونے والا اور وہ سیگمنٹ کا نام ہے آج کے مہمان اور وہ جو مہمان ہیں ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے سے آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا تھا اور ان کی ملاقات آپ سے کروائیں گے جو سیگمنٹ لیڈ کرتے ہیں غوث علی ان کی جانب چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بلال بھائی بخیر عافیت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ سے اور میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں جو میرے پاس فیڈ بیک ہے الحمدللہ آپ کا جو آج کے مہمان کا سیگمنٹ ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے اور لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اسپیشلی آپ کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں جب بچوں کے ساتھ آپ بچے بن جاتے ہیں نا تو وہ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے تو آغاز کرتے ہیں پھر آج کے مہمان کا جی بسم اللہ السلام علیکم ناظرین میں غوث علی آپ کے ساتھ موجود ہوں سیگمنٹ آج کے مہمان کے ساتھ اور جس طرح آپ روزانہ ریگولر دیکھتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ ننھے مہمان آ رہے ہیں اور آج ہمارے پاس جو ہے وہ 3 مہمان موجود ہیں اور آج کی سیگمنٹ کو آغاز کروں گا جس طرح روز کرتا ہوں کہ میری انتہا نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں چلتے ہیں آج کے ننھے مہمانوں کی جانب السلام علیکم
कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? तो सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आहिल। आहिल, कैसे हो, ठीक हो? मैं आहिल कितने साल के हो? मैं 13। क्या करते हो? खेलता हूँ। खेलता हूँ, पढ़ते भी हो? अच्छा आहिल, माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी है। आपने कुछ किसने आपको ये आइडिया दिया, किसने सजेस्ट किया कि आप अजीब ड्रेसिंग? भाई ने किया, क्यों अरबी वगैरह हैं वो? नहीं, बस उनको ड्रेसिंग सिंपल। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से महफूज रखे। अच्छा आहिल, ये बताओ क्या करते हो, आज यहाँ पे आए हो, हमें क्या करने वाले हो? कुछ सुनाने वाले हो, कुछ बताने वाले हो, क्या करने वाले हो? मैं आज आपको नात सुनाने वाला हूँ। नात सुनाओगे? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं, जब तक हम बाकी मेहमानों से भी मिल रहे हैं। हमारे मेहमान कौन कौन है? अगले मेहमान की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़ैब। मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़ैब। मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़ैब, आपने माशाल्लाह आपकी भी ड्रेसिंग, और हमारे सनाख़ां होते थे पहले हमारे ट्रांसमिशन में, और इतने खूबसूरत लग रहे हैं आप कि मुझे जो है वो ऐसा लग रहा है कि मैं आज किसी ऐसे खूबसूरत बाग में बैठा हूँ जहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत से फूल खिले आए हैं। ठीक है, आप पढ़ते हो? जी। कितने साल के हो? 12 ईयर्स के। अच्छा जी, कौन सी क्लास में हो अभी? 4 क्लास में हो। आप क्या करने वाले हो आज? मैं भी नात पढ़ने वाला हूँ। नात पढ़ने वाले हो? अकेले पढ़ोगे या साथ मिलके पढ़ने कह रहा है? साथ। अच्छा, साथ मिलके पढ़ने वाले। अभी शहजादी को दे दो। माशाल्लाह, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ अपनी बच्चियों को देखकर कि उमूमी तौर पे ना दीन इस्लाम ने हमारी बच्चियों को शहजादी बनाया है। जो लोग बादशाह होते हैं वो किसी एक सल्तनत के होते हैं, लेकिन ये जो लड़कियां होती हैं इसको इस्लाम ने इतनी वक़ार, इतना इज़्ज़त और इतना मुकाम दिया है कि ये पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए शहजादी है। तो माशाल्लाह, शहजादी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अरीज फातिमा। अरीज फातिमा। अरीज, आपकी कितने साल के हो आप? 11 ईयर्स ओल्ड। कौन से क्लास में हो? 5 क्लास में। कौन से स्कूल में? धेली मॉन्टेसरी एंड प्राइमरी स्कूल। अच्छा जी। अच्छा अरीज, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आप उसके जवाब दे दोगे? यस। मुझे ये बताओ कि कुरान मजीद की जो है वो सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। गुड हो गया भाई, माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, साथ साथ आप क्या करते हो, आपकी रूटीन क्या है, हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। ड्राइंग करना बहुत पसंद है। किसकी ड्राइंग बनाती हो? किसी कार्टून की ड्राइंग बना लेती हूँ कभी कभी, या कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ, बाग वगैरह। अच्छा ये बताओ, इससे पहले कभी किसी चैनल पे गए हो आप, या पहली दफ़ा है? नहीं, वीनस पे ही आई हूँ। अच्छा, पहली दफ़ा है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी ड्रेसिंग किसने सजेस्ट किया आपको? मेरी सिस्टर है। आपकी सिस्टर ने? अच्छा, हमारे यहाँ उमूमी तौर पे होता है या तो मामा करती हैं या तो बाबा करते हैं, और एक बच्चों से कॉमन सवाल पूछा जाता है, आपसे भी किसी ने पूछा होगा कि मामा ज़्यादा अच्छी हैं या बाबा? दोनों ही अच्छे हैं। अगर किसी एक को चूज़ करना पड़े तो? मेरे बाबा। बाबा। तो देख लो, मामा सुन रही हैं, और अभी घर जाओगी तो मामा बैठी हुई है चैनल के सामने तुम्हारे इंतज़ार में। गुस्सा ना करे फिर। नहीं, गुस्सा तो नहीं। सॉरी बोल दो मामा को, हो सकता है थोड़ी सी मान जाए, मामा वैसे बड़ी रहम दिल होती हैं। सॉरी। ठीक है जी। वैसे बच्चियों की ये ख़ास बात होती है कि अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, और ये बॉन्डिंग अल्लाह तबारक ताला ने कुदरती रखा है जो बाप और बेटी का होता है। और हम लड़के जो है वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं, बाप से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं हो कि मेरे वालिद साहब देख रहा हूँ और घर जाके मेरी पिटाई हो जाए आपके चक्कर में। अच्छा अरीज, आप क्या सुनाने वाली हैं आप? मैं नाते रसूल मकबूल। माशाल्लाह, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने से पहले एक शेर मुझे याद आ गया कि अबद की सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, अबद की सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वो सरफराज होता है, और जहाँ पर ख़त्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी वहाँ से मोहम्मद की शान का आगाज़ होता है। तो रीज आपके तरफ आएंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारा सेगमेंट है आज के मेहमान, ये बच्चे जो है हमारे पास मेहमान की सूरत में आते हैं, हम इनसे गुफ्तगू भी करते हैं, इनसे इनकी जो कलाम हो या जो ये करना चाहते हैं ये आज़ाद होते हैं। और माशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है वो जिस तरह सहर रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़, इसी तरह हमारा जो सपोर्टिव पार्टनर है, जो सपोर्ट हमें करता है कराची KMC जो औरंगी TMC औरंगी, जिसमें चेयरमैन हाजी जमील ज़िया डायरी साहब जो है, हाजी जमील ज़िया डायरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इस सेगमेंट को जो है वो करते हैं सपोर्ट। और अगले मेहमानों की तरफ भी चलते हैं। आप लोग क्या करने वाले हो?
रसूल पढ़ने में। आप भी नाते रसूल पढ़ोगे तो आपके लिए भी वही कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आगाज़ करें, हम पेश कर रहे थे और अब वो आप हम पेश करें और फिर वो कलाम ना आए कि जिसके बारे में कहते हैं कि कोई तो है जो निज़ाम शमसी चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। और तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वही खुदा है। तो माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शहज़ादों, आपका शहज़ादी आपका, अल्लाह तबारक ताला आप तमाम को आपके वालिदैन के साथ, आपके असातिज़ा के साथ जो है मक्के मदीने की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आपको अल्लाह तबारक ताला जो है वो मक्के मदीने में खड़े होकर इस तरह के कलाम पढ़ने की, रब तबारक ताला के हम्दो सना करने की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नात पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। और जाते जाते फ़कत इतना ये कहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो रब्ता करें आप ज़रूर बिल ज़रूर बनो यूथ की आवाज़ की टीम से। और फिर मैं आखिरी में इस सेगमेंट को, जो आज के मेहमान हैं, इसके जो सपोर्टिव पार्टनर है TMC औरंगी और चेयरमैन हाजी जमील ज़िया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इख्तिताम के मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह सा। नाज़रीन, ये जो हमारा आज का सेगमेंट था जिसमें आज के मेहमान थे और बहुत खूबसूरत हमारे मेहमान होते हैं। और नाज़रीन, ये सेगमेंट रखने का हमारा रीज़न यही है कि हमारे जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, जैसे ट्रांसमिशन बड़े देख रहे होते हैं और बड़े इंटरेस्ट ले रहे होते हैं हमारे मौजू में, हमारी नात शरीफ में, इसी तरह से जो बच्चे बैठे होते हैं हम चाहते हैं कि उनका भी रुझान हमारी ट्रांसमिशन की तरफ हो और वो बहुत सारी चीज़ें सीखें। और ये जो नन्हे नन्हे सितारे बैठे हैं ये मोटिवेशन है, क्योंकि माशाल्लाह से मोटिवेशन है। ये दिखाना आप लोग के लिए इनको बिठाया है कि ये देखें माशाल्लाह से कि इतने बच्चों के अंदर जज्बा देखें नात का और हर एक चीज़ का। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आप लोग को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जज़ाकल्लाह, आप हमारे सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं आज की जो मेहमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से आपके सेगमेंट को लोग पसंद कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं तैयबा की जानिब और तैयबा से गुजारिश करेंगे, तैयबा हमारे साथ कौन है नात पे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साइमा साकिब, चमकते सितारे में। माशाल्लाह एक मेरी बहन ने हमें ज्वाइन किया है, क्या बात है, तो क्या मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए बेटा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और कुछ ट्रांसमिशन में आने का आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी तैमूर भाई। जी बिलाल, हमें कुछ खूबसूरत मेहमानों ने ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन में। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे पैनलिस्ट, और बहुत ज़्यादा लोग इनकी बिज़नेस की बातों को पसंद करते हैं, सुनते हैं। ताहिर रहीम साहब, आप CEO अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा फजल करम है, तबीयत बखैर। अभी वही एक साइड खाली है आज, क्यों तैमूर भाई? क्योंकि आज डॉक्टर साहब नहीं आए हैं और तबीयत उनकी सही नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के ऊपर कोई पनिशमेंट लगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई उनके सवाल इतने सारे। डॉक्टर साहब आप कहाँ पर हैं? आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाकियों की तबीयत कैसे ठीक करेंगे? जल्दी से आप ठीक हो, ट्रांसमिशन को ज्वाइन करें। ताहिर भाई कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब की कमी महसूस हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है। बस डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाएं, आप ठीक हो गए। ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। जी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असद, आप CEO हैं स्काईटेक सोल प्राइवेट लिमिटेड के, और आप भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं हमारे साथ। टेक्नोलॉजीज़ पे जो सवालात होते हैं हमारे व्यूवर्स के, आप उसका जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से, उम्मीद है आप दोनों भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोग्राम करें माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब नाज़रीन, जिनके साथ हमारा एक सेगमेंट होता है, इस्लामिक सेगमेंट होता है, और बहुत खूबसूरत तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं और हमें और आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। हम चलते हैं अरसलान अत्तारी इस्लामिक स्कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन। जज़ाकल्लाह। जी और उसके साथ हमारे पास एक और नातखा मौजूद है, अब्दुल हसीब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बिलाल आपकी इजाज़त हो तो हमारे साथ मोहम्मद नबील साहब भी एक नातखा मौजूद है, हम उनसे आगाज़ करते हैं। मोहम्मद नबील साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाह।
کسوں کے ولی ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا آمین فرمائے. اللہم آمین. آمین ثم آمین. اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھے انداز میں, خوبصورت انداز میں, اور ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں تیمور بھائی, کیونکہ اتنا خوبصورت ہمارا رحمت و برکتوں کا سلسلہ چل رہا ہے, تو کیوں نہ ہم اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ابو بکر کی طرف چلتے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت نعت خواں ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھتے ہیں ان کو, اور یقیناً کہ جس طریقے سے ہم یہاں پہ مدینے کی گلیوں میں ڈوب جاتے ہیں اسی طریقے سے یقیناً آپ بھی ڈوب جاتے ہوں گے. اور ناظرین, یہ پوری ٹرانسمیشن, یہ پوری وزن سمجھانے کا سجانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آپ تک رمضان المبارک میں یہ نیک چیزیں دکھائیں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے اپنے رمضان المبارک بہت اچھے طریقے سے گزاریں. تیمور بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنے خوبصورت نعت خوان آتے کہ مجھے بولنے پہ میں وہ ہو گیا. بہت خوبصورت نعت خوان, خوبصورت آواز کے مالک, اور انداز بیاں تو لاجواب ماشاءاللہ. اور یہی چمکتے ستارے ہیں, یہی بنو یوتھ کی آواز کا کمال ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹیلنٹ کو لے کر آتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو میں کہوں گا اگر آپ نے چمکتے ستاروں کا نام لیا تو کیوں نہ ہم ان کی طرف چلیں اور ان کو پھر سے کہیں ایک دفعہ چمکنے کا. جی ابو بکر مکی اور داؤد مکی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج افطاری صحیح سے کی ہے آپ نے؟ چلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین جاتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تیمور بھائی. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ہم چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف اگر اجازت ہو تو. حافظ صاحب, ہم آج بدر پہ بات کر رہے تھے. میں آپ سے سیدھا سوال لے کر آؤں گا, بدری صحابیوں کی کیا فضیلت قرآن و حدیث نے ہمیں بتائی ہے؟ کیونکہ بدری صحابی کا ایک اپنا مقام ہے, کیونکہ اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی اچھا کویشچن کیا کہ اگر ہم بدر کے اس جنگ کے واقعوں کو پڑھتے ہیں جو قرآن حدیث, قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا, حدیث مبارکہ میں روشنی میں بیان کیا گیا. جی جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے, حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ رسالت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بدری صحابی کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, جنہوں نے اس وقت جنگ میں شہادت نوش کی ہے, جنگ میں شریک ہوئے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, وہ تمام مسلمانوں سے افضل ہے. کیا بات ہے. یعنی افضلیت کا جو عالم ہے وہ یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے اس وقت شریک ہوئے جنگ میں اور ان کو افضل قرار دیا گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرشتے میں ساتھ لے کر آیا تھا وہ تمام فرشتوں سے افضل ہے. یعنی اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ افضلیت کے حوالے سے اگر دیکھا گیا, جو اس وقت شریک ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں افضلیت قرار دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ رب کی عطا سے پیار فرماتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے. تو وہ افضلیت کے حوالے سے آ گیا اور فرشتے بھی تمام سے افضل ہو گئے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں ان کے لیے دعا گو بھی ہونے چاہیے, ان کے صدقے اپنی دعا کرنی چاہیے, یا اللہ ان کے صدقے, ان صحابہ کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. اس انداز کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ اصالِ ثواب کرنا چاہیے تاکہ کل بروز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. حافظ صاحب, ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے, تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ بدر, جنگ بدر ایک عظیم مارکہ تو تھا, آج مسلمانوں کے لیے اس جنگ بدر سے کیا سبق ہے؟ اب مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین سبق جو ملتا ہے
وہ یہ ملتا ہے کہ اس میں توکل مضبوط تھا، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ اللَّهُ، یعنی جب کسی کام کا پکا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی تا کامرانی عطا فرماتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا توکل مضبوط تھا. اور سب سے بہترین خوبصورت بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، یعنی کہ وہ 313 اور کہاں 1000 کا لشکر، لیکن اللہ پہ توکل تھا، بے شک توکل تھا تو کامیابی ہوئی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی دین کا کام کریں، کوئی بھی کام کریں، تو اس پر ہمارا توکل جو ہے وہ رب کی ذات پر ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. ارسلان اطاری اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی. جزاک اللہ آپ کا. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کو دیں، کیونکہ ہم بہت چیزیں ہم سیکھتے ہیں، ناظرین ہمارے سیکھتے ہیں. جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کا آپ کا. اور ناظرین مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. محمد اسد ہمارے ساتھ ہیں اور کل ماشاءاللہ سے ہم نے ان سے بہت زبردستی گفتگو کی تھی. جو انفارمیشنز ہم نے ان سے لی تھی وہ آئی ایم شیور ناظرین کے اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھی. تو ابھی بھی مزید انفارمیشن کی طرف ہم ان سے چلیں گے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. سب کو جہاں جہاں آواز سن رہے میری آواز جا رہی ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. بالکل. واٹ از دی سوشل میڈیا؟ کیونکہ سوشل میڈیا تو لوگ ڈفرینٹ طریقے سے یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ اویئرنیس ابھی تک یہاں پہ نہیں آئی ہے. بالکل. کلاسیفائڈ ایڈس کیا چیز ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ OLX ایک ویب سائٹ چل رہی ہے اور ایسی ڈفرینٹ ویب سائٹس موجود ہیں جن کو ہم کلاسیفائڈ کہتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ ایک خوبصورت سی پوسٹ ڈیزائن کرنی چاہیے ہمارا جو بھی بزنس ہو. اب وہ ریئل اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے اور ای کامرس بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ بزنسز ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں. اس کی ہم ایڈوب فوٹو شاپ پہ جائیں یا کینوا ایک بہت اچھی اپلیکیشن ہے جہاں پہ ہم اپنی پوسٹ ڈیزائن کریں اور اس کے بعد OLX پہ اکاؤنٹ کریٹ کریں. ٹھیک ہے. اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے بہت سمپل ریکوائرمنٹ ہے. صرف نام اور اپنا مطلب نمبر وغیرہ اس پہ ہمیں لگانا ہوتا ہے اور ایزیلی ہمارا اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. آفٹر رجسٹریشن ہم وہاں پہ اپنی جو ہم نے کینوا پہ یا کسی بھی گرافکس کے پلیٹ فارم پہ پوسٹ ڈیزائن کی ہے وہاں وہ ہم پکچر لگائیں گے اور ایک اچھی خوبصورت سی ڈسکرپشن لکھیں گے اباؤٹ بزنس، جو آپ بزنس کر رہے ہیں، جو بھی ٹھیک ہے. اب جیسے ہی وہ آپ نے وہ لکھی اس کے بعد آپ نے اس کو پوسٹ کر دینا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ ایڈ لگا دیا ہے تو آپ اس کو دیکھیں نہیں، آپ اس کو ڈیلی آپ نے 2 یا 3 دفعہ کچھ آرٹس کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک بڑا اچھا رسپانس ملے گا. یہ کلاسیفائڈ ایڈ کا بینیفٹ ہے. اس کے علاوہ آپ فیس بک بھی یوز کرتے ہیں جس کا سب کو علم ہے، لیکن کلاسیفائڈ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے جس کی سب کو اویئرنیس نہیں ہے، جو آپ خود ہی کر کے اور اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. جزاک اللہ. اور ایک سوال. جی میرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر ہم پوسٹ بنائیں، اکاؤنٹ کریٹ کریں. جی. تو کیا یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ؟ دیکھیں جب اسٹارٹنگ میں یہ ویب سائٹس آئی تھیں تو ان کا اکاؤنٹ بالکل فری تھا اور اکاؤنٹ بنانا بالکل فری ہے اور ایک ایڈ جو ہے وہ زیادہ تر سائٹس جو ہیں وہ فری دیتی ہیں. اس کے بعد ڈیجیٹل ایڈ ہوتا ہے جو آپ ان کے ڈفرینٹ پیکیجز ہیں آپ بائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ایڈ لگانا ہے. جزاک اللہ. ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، پھر انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں انشاءاللہ. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معذرت آپ کو پتہ ہے بریک پہ جانا ضروری ہوتا ہے تو ہم آپ سے ہی اسٹارٹ لیں گے. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ کو ہم ڈیجیٹل کیسے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ فری ایڈ تو ایک ہے یا 2 ہے یا کچھ ویب سائٹ جو نیو ہوتی ہیں وہ ایڈ دے رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں ڈیجیٹل کرنے کے لیے اس کو ویزا کارڈ درکار ہوتا ہے. کسی بھی بینک کا ویزا کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر انٹرنیشنل جاتے ہیں پے پال وغیرہ یا پیونی ایک مشہور برانڈ، اس کا ویزا کارڈ جو ہے وہ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے جس کے تھرو آپ ایزیلی جو ہے وہ ایڈ پوسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کو اچھا ڈیجیٹل ایڈ کی ڈفرینٹ جو ہے وہ اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ آپ $10 پر ڈے بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور
اس کی کیمپین چلانے کے بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ طریقے ہیں جو ڈفرینٹ بزنسز کے لیے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ایک سوال بھی آپ سے ہے کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کو لے کے, تو مجھے بتائیں کہ بہت سارے ناظرین, آپ کو پتا آج کل بڑے سے بڑا بزنس آپ اسٹارٹ کرو یا چھوٹے سے چھوٹا بزنس اسٹارٹ کرو, سب کو نیڈ ہوتی ہے سوشل میڈیا کی, بیکاز وہ بہت ان ہے, ہر چیز اس پہ ایزیلی دکھ جاتی ہے. تو مجھے بتائیں اگر ہمیں پراپر مارکیٹنگ کرنی ہو, کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی برانڈ کر رہے ہیں, تو اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں؟ دیکھیں پراپر مارکیٹنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا بزنس پلان ہے آپ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پوسٹ جو ہے وہ ڈیزائن کریں اور تمام پلیٹ فارمز کو یوز کریں. جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ صرف فیس بک کو نہ یوز کریں, انسٹاگرام کو یوز کریں, اور کلاسیفائڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے فیس بک اب کافی مطلب پیچھے چلا گیا. نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک ہی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس تمام ایسا نہیں, پھر آپ نے کیوں کہا کہ فیس بک پہ نہیں کریں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ برانڈز جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی چائنا جو ہے وہ ساری اپلیکیشنز اپنی لے کے آ رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو اگر ہم فیس بک کی طرف ہی جاتے ہیں تو وہ صرف وہ ایک امریکہ کا برانڈ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو پوری دنیا کا بزنس چاہیے نا. ہاں جی صحیح. تو مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں ہماری ساروں پہ اکاؤنٹس بناؤ تاکہ جہاں جہاں کی ریچ ہو وہ آل اوور تک جائے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں طیبہ کی جانب, اور گزارش کریں گے کہ آج ٹرانسمیشن میں آپ کی آواز ہوئے تو کیا ہی بات ہے. تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. جو میں کلام پڑھ رہی ہوں وہ ایک بچے کی ہے جس نے اتنا 15-16 سال کا بچہ ہے, اس کو ماشاء اللہ اس کے لکھا ہوا کلام ہے. جیسے کہ یہ ہمارے چمکتے ستارے بنو یوتھ کی آواز کا خاصہ ہے کہ ہم بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے, لیکن میں اس کا لکھا ہوا کلام پڑھوں گی, آپ کو ضرور پسند آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت انداز میں آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں. آمین ثم آمین. اور ناظرین اب ہم آغاز کرتے ہیں ایک بار پھر سے اپنے بزنس سیگمنٹ کا, اور جیسے کہ ہمارے ساتھ طاہر بھائی ہوتے ہیں ماشاء اللہ. آج ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی. بریک سے پہلے تو تیمور بھائی میں چاہوں گا کہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں. بالکل بالکل. جی طاہر بھائی, کسٹم ایجنٹ پہ تو بات کی آپ نے ماشاء اللہ, بتایا بھی کہ آپ کس طرح سے بطور ایجنٹ رہنمائی کر سکتے ہیں گاڑی کے امپورٹ کے معاملے میں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ آپ ہو گئے, اب جو نئے لوگ اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ خود کسٹم ایجنٹ بنے, تو اس کے کیا کیا مراحل ہیں, کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایز اے کسٹم ایجنٹ وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ تیمور. دیکھیں میں نے پہلے جیسا کہ بتایا تھا کہ کوئی بھی کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے سب سے پہلے, تو جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ ہاں جی کسٹم ایجنٹ وہ بننا چاہتا ہے, جی جی جی, تو سب سے پہلے اس کو نام وہ سلیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, نام سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو وہ رجسٹرڈ کروائے گا, این ٹی این اپنا بنوائے گا, ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ کروائے گا. اس کے علاوہ اپنا سیل ٹیکس اور ایس آر بی کا سرٹیفکیٹ, سندھ ریونیو بورڈ کا. ٹھیک ہے, یہ سارے سرٹیفکیٹس اس کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ ایف بی آر کے اوپر ایک اپلیکیشن ہوگی کسٹم ایجنٹ کی. وہ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو فل کر کے along with all other documents کسٹم لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ میں یہ ڈاکومنٹس آپ کے جمع ہوں گے. اچھا, جمع ہونے کے بعد آپ کو وہاں سے پھر آپ کا جب ایگزام کال ہوگا, آپ کا سب سے آپ کا ایگزامینیشن بھی آپ کی ہوگی, آپ کا ایگزام ہوگا. ایگزام کس لیول کا ہوتا ہے صاحب؟ ایگزام جو ہوتا ہے, ایگزام بیسیکلی اس میں جو کسٹم سے ریلیٹڈ جو کوشچنز ہوتے ہیں, کسٹم سے ریلیٹڈ کوشچنز ہوں گے, آپ کے شپنگ سے ریلیٹڈ آپ کے کوشچنز ہو سکتے ہیں. ملٹیپل چوائس ہوتی ہے, پریونٹیو ڈپارٹمنٹ ہے کسٹم کا, وہ اس کا ایگزام لیتا ہے. پھر ٹھیک ہو گیا, تو آپ کا ایگزام ہوگا. آپ ایگزام میں جب کلیئر ہو جاتے ہیں, کلیئر ہونے کے بعد آپ کو وہاں سے پھر لائسنس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا پھر ایک جو ڈی سی ہے ہمارے, جی جی جی, وہاں پر آپ کا ایک انٹرویو کال ہوتا ہے. پھر اچھا ٹھیک ہے, آپ کا انٹرویو کال ہوگا, آپ سے وہاں سوالات ہوں گے, آپ وہاں سے پاس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اس پروسیس میں آتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ایک بکلیٹ آپ کو ایشو کی جاتی ہے. یہ ایک پورا پروسیس ہے. اس میں آپ یہ سمجھیے کہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے, اس میں 4 مہینے بھی لگ سکتا ہے. اچھا, اس میں منیمم اپنے ذہن میں آپ یہ رکھیے گا, مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ یہ منیمم سائٹ پہ لگتا ہے ٹائم. اور اس میں خرچہ کیا آتا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک آفیشیل فیس جو جاتی ہے, اس کی جو ایگزامینیشن کی فیس ہے وہ تقریباً جہاں تک مجھے ابھی آئیڈیا ہے تقریباً 3 لاکھ روپے اس کی ایگزامینیشن کی فیس ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اس کے بعد آپ اس کا ایک سیکورٹی ڈپازٹ بھی دیتے ہیں. اچھا, سیکورٹی ڈپازٹ بھی جاتا ہے آپ کا. سیکورٹی ڈپازٹ آپ کا جاتا ہے سیونگ سرٹیفکیٹ کی صورت میں. تو سیونگ سرٹیفکیٹ کی صورت میں آپ اپنا سیونگ سرٹیفکیٹ بھی آپ وہاں جمع کروائیں گے کسٹم کو. اس کے بعد سارے پروسیس کرنے کے بعد آپ کو ایک بکلیٹ ملتی ہے, پھر آپ کی ایک پی ایس ڈبلیو کی ایک آئی ڈی بنتی ہے. اچھا,
آپ کی آئی ڈی بنتی ہے, آئی ڈی بننے کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں پھر کہ آپ کسٹم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, کسٹم کے اوپر آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کی جو کسٹم کلیئرنس کا آپ نے اب جو کام کرنا ہے پھر وہ کام آپ کر سکتے ہیں. PSW کیا ہوتا ہے بس کے لاز بتا دیں. یہ پاکستان سنگل ونڈو. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کوئی بھی ایجنٹ ہو, اس کے لیے کوئی بھی امپورٹر ہو, کوئی بھی ایکسپورٹر ہو, صحیح, یہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو کسٹم میں سبمٹ کریں گے جی وہ ان کو یہ آئی ڈی لازمی چاہیے. اچھا ٹھیک, جب تک یہ آئی ڈی نہیں ہوگی آپ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہوگا, بہت شکریہ. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. بالکل. اور ناظرین اب ہم جائیں گے چھوٹے چھوٹے سے میسج کی جانب, اور میں ایک بار پھر سے طاہر بھائی آپ کو شکریہ ادا کروں گا کیونکہ ماشاء اللہ سے جو ہمارا سیگمنٹ ہے نا ناظرین بزنس کا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سیگمنٹ کو اس سے اچھا اور کوئی نہیں کر سکے گا, کیونکہ بیکاز ماشاء اللہ سے ہی از اے کامیاب مین ہے, وہ بزنس مین ہے اور الحمدللہ ہر چیز میں اپنی پرفیکٹ ہیں, اور اسی طرح سے وہ ہر چیز کو گائیڈ بھی پرفیکٹ طریقے سے کرتے ہیں. اور آپ کا ساتھ جو اس بزنس کا سیگمنٹ ہے طاہر بھائی ماشاء اللہ سے بہت اچھا جاتا ہے, بیکاز جتنے بھی ہمارے یوتھ کے جو لڑکے ہیں, ایون جو بزنس مین ہیں ان کی تو انفارمیشنس میں اور مزید اضافہ ہوتا ہے, اور جو لڑکے ہیں وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ سے. اور یہ سیگمنٹ ہمارا بہت زبردست ہے. بھائی آپ کیا کہیں گے کہ ان سے زیادہ لائک ہمیں کوئی اچھی طریقے سے نہیں بالکل بھی نہیں کر سکتا, اور بہت خوبصورت انداز میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور بلال اس وقت ضرورت ہے بلال بھائی لوگوں کو بزنس کی طرف موٹیویٹ کرنے کی. طاہر بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل ناظرین, اور جزاک اللہ طاہر بھائی ونس اگین. اور ناظرین ایک بات میں پھر سے آپ سے کہوں گا, جو ہماری ہیلتھ کا سیگمنٹ تھا اس کے لیے معذرت آج وہ آج نہیں ہو سکا, بیکاز ڈاکٹر صاحب جو ہے از ناٹ فیلنگ ویل, وہ انشاءاللہ کل ٹھیک ہو جائیں گے, وہ کل دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے, اور جو آپ کے سوالات ہیں دو وہ ہم آج پینڈنگ کریں گے انشاءاللہ, کل ہم ان کا آنسر کریں گے. تو کل آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا ٹرانسمیشن میں. ابھی ہم چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے میسیجز کی جانب, دین اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. تو ارسلان اتاری اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آج کا ہم ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسیج لینا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بدر کے حوالے سے ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اس میں ایمانی قوت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی, اور کوئی بھی دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوبصورت بات کی ہے ہمیشہ کی طرح آپ نے. محمد اسد ہمارے ساتھ ہیں. جی سر. جی میں آج کا یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ محبتیں بکھیریں, اور محبتیں بہت زیادہ ضروری ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مر بھی جاؤں تو لوگ بلا ہی دیں گے, لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. کیا بات ہے ماشاءاللہ, اور لگتا ہے آپ بھی محبت کرتے ہوں گے یقیناً. جی بالکل. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم طاہر بھائی کی جانب چلتے ہیں, اور ان سے کہیں گے کہ بزنس سے یا ٹرانسمیشن کے حوالے سے کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی چھوٹا سا میسیج کیا کہنا چاہیں گے؟ میسیج بلال یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیے, جی سچ سنیے. بالکل سچ سننے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, لیکن جو سچ بولتے ہیں وہ یقیناً تھوڑے کڑوے لازمی ہوتے ہیں, لیکن دل کے صاف ہوتے ہیں وہ. کیا بالکل بالکل, یہ تو آپ نے بالکل سچ بات کی, اور یہ پورا آپ پہ جاتا ہے میسیج ماشاءاللہ سے. آپ دل کے صاف ہیں اور یہ نظر آتا ہے آپ کے چہرے سے. ہم طیبہ کی جانب جاتے ہیں. طیبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیا ہوا, نیند میں سو رہی ہیں؟ نہیں, میں جاگ رہی ہوں. اچھا, کیا کہنا چاہیں گی ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ اتنے بڑے بڑے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے بزنس مین بیٹھتے ہیں, کامیاب لوگ بیٹھتے ہیں. ونس اگین اس آنر فار اس کہ ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں سیکھ مل رہی ہے, تو میں آپ سب کو بھی یہی میسیج دوں گی کہ علم سیکھیے اور آگے سکھائیے, کیونکہ علم سکھانے سے بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں. ماشاءاللہ, میسیج بھی آپ نے اپنی آواز کی طرح خوبصورت دیا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ہم نعت شریف کی طرف جائیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. ابو بکر مکی اور داؤد مکی صاحب. اچھا, مجھے ایک فرمائش آئی ہے, وہ میں شکر ہے آپ کی, ہم نے نعت کے ہٹ کے بھی آواز سنی. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فرمائش آئیے, وہ میں فرمائش پوری کروں گا. ماشاءاللہ, کس کی فرمائش ہے یہ بھی بتائیے نا. اچھا, جزاک اللہ, پھر پڑھیے, پھر ہم بھی سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ابو بکر اور داؤد ہمارے ساتھ ہیں. اس سے مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے جب بھی آپ نعت شریف پڑھتے ہیں ہم سب ڈوب جاتے ہیں. ہمارے جو ناظرین آپ لوگ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ آپ کی نعت سننا چاہیں تو اپنا یوٹیوب چینل بتا دیں, کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ بتا دیجیے. انسٹاگرام پہ میری آئی ڈی ابو بکر مکی کے نام سے, ماشاءاللہ کو میسج کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, یوٹیوب آئی ڈی بھی ہے آپ کی؟ جی وہ بھی بتا دیں. وہ بھی ابو بکر مکی کے نام سے. چلیں, جزاک اللہ. ناظرین, اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے ننھے, اور یہ بہت محنت کرتے ہیں, اور آپ ان سب کو سپورٹ کریں. اور میرے جتنے بھی مہمان ہیں ان سب کا میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خوبصورت آواز, خوبصورت گفتگو سے آپ لوگوں نے, خوبصورت بزنس مین جتنے بھی ہمارے, انہوں نے جو باتیں بتائیں ہمیں بہت اویئرنیس ملی. جزاک اللہ ونس اگین. اور ناظرین, میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو سیم ٹائم پہ, سیم پلیٹ فارم سے, اور سیم مہمانوں سے, کچھ ہمارے پینلسٹ سے آپ سے ملاقات کروائیں گے. جب تک دیکھتے رہے ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.